وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سیرت النبی سیریز شروع کر رکھی ہے۔ 30 اقساط پر مشتمل اس سیریز میں ہم رسول اللہ کی پوری زندگی پر طاہرانہ نگاہ ڈالیں گے۔ سیرت النبی سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات اور خاندان نبوت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے پہلی قسط ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں تاکہ آج کی قسط بھی آپ سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے اور عبد المطلب کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون تھے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ وہاں بیمار پڑ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر محض 25 سال تھی۔ اکثر مورخین کے مطابق ابھی تک رسول اللہ کی پیدائش نہ ہوئی تھی، البتہ بعض لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی چھوڑی جس کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھا۔ انہی ام ایمن نے رسول اللہ کو گود میں کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 یا 12 ربیع الاول سمار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ واقعی فیل کو گزرے محض 50 یا 55 دن ہی ہوئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت کے وقت بعض غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور بھی اس طرح کے کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی ولادت کی خوشخبری بھیجی۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے، اسی وقت تشریف لائے، آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور وہاں اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس دور میں عرب کے شہروں میں رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی اسے شہر کے شور شرابے سے دور گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ شہری ماحول میں بیماریوں سے محفوظ رہے اور صحت بخش ماحول میں پرورش پائے۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران رہ گئیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب وہ بچہ لینے کی خاطر مکہ کی طرف جا رہی تھیں تو وہ اپنی گدھی پر سوار تھی، جو کہ کمزوری اور بھوک کی وجہ سے چل نہ پاتی تھی اور پورے قافلے سے پیچھے رہ جاتی۔ لیکن جب ہم رسول اللہ کو لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو وہ گدھی اتنی تیز رفتار نکلی کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں محمد کو لے کر اپنے ڈیرے پر پہنچی تو اس سے پہلے قحط اور بھوک کی وجہ سے میرا سینہ خشک رہتا تھا، لیکن جب آپ آئے تو میرا سینہ دودھ سے بھر آیا۔ آپ نے جس قدر چاہا دودھ پیا اور ان کے بعد میرے بچوں نے بھی دودھ پی لیا۔ ہماری مریل اونٹنی جو پہلے بیمار و لاچار تھی، اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز ہو گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اسی دن جان گئے کہ یہ بچہ ایک نیک روح ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی طرح بچے کو ہمارے پاس 2 سال ہو گئے، میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا۔ 2 سال کے بعد ہم محمد کو ان کی والدہ کے پاس مکہ لے گئے۔ رواج کے مطابق بچے کا ہمارے پاس وقت
پورا ہو چکا تھا، لیکن اس بچے کی برکات اور صحبت کے باعث ہم اس کو خود سے دور نہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے بی بی آمنہ کی منت سماجت کر کے ان سے اور وقت لے لیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں محمد کے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے، اس لیے کچھ مدت اور محمد کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو واپس لے کر اپنے قبیلے بنو سعد لوٹ گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال ہو گئی۔ تب ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے رسول اللہ سمیت سب کو ڈرا دیا۔ ہوا کچھ یوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا، اس میں سے دل نکال کر اسے صاف کیا اور پھر واپس رکھ دیا۔ باقی بچے دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جا پہنچے اور ان کو بتایا کہ محمد کو کسی نے مار دیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ پہنچی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس مکہ پہنچا دیا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ آپ 4 سال تک بنو سعد میں رہے۔ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کو رسول اللہ پوری عمر یاد کرتے رہے۔ آپ کبھی کبھار صحابہ سے فرماتے تھے، میں تم سب سے زیادہ خالص عرب ہوں اور میں نے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پیا ہے۔ دوستو، سیرت النبی کی دوسری قسط میں اتنا ہی تھا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے گا، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کل ملتے ہیں سیرت النبی کی تیسری قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔